اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانذر عشیرتک الاقربین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہم نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت آپ کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ ہر نبی کے ذمے توحید کی دعوت، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو 40 سال کی عمر میں حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور 3 برس تک حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے۔ اعلان نبوت سے ہی توحید کی دعوت دینا شروع کر دیا، اسلام کی تبلیغ آپ نے شروع کر دی، لیکن 3 سال تک خفیہ طور پر رازداری کے ساتھ پوشیدہ طور پر آپ یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ اور اس 3 سال کے زمانے میں، اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں، اور آزاد مردوں میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور لڑکوں میں مولائے کائنات سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایمان لائے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت اور تبلیغ سے حضرت صدیق اکبر اسلام لاتے ہی آپ نے بھی اسلام کی تبلیغ شروع فرما دی، تو ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات بھی جلد ہی اسلام کے دامن میں آ گئے۔
پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن، ان حضرات نے بھی اسلام قبول کر لیا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام الفضل حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسماء بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کیا۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے ان خوش نصیبوں کو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز کیا گیا۔ کہیں بھی آپ سابقین اولین کا لفظ سنیں تو اس سے یہی حضرات مراد ہوتے ہیں جو شروع میں ایمان لانے والے ہیں۔ سابقین اولین کا لقب ہے یہ مقدس نفوس قدسیہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک تھے، نیک طبیعت تھے اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگردہ تھے۔ انہیں دین حق کی تلاش پہلے ہی سے تھی اور کفار مکہ کے شرک اور ان کی بت پرستی اور مشرکانہ رسوم جاہلیت سے وہ متنفر تھے، بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور اسلام سے مشرف ہو گئے۔ 3 برس تک یہ خفیہ تبلیغ ہوتی رہی۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی یہ آیت جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی۔ خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ خفیہ تبلیغ نہیں، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیے، ان کو توحید کی دعوت دیجیے، اسلام کی دعوت دیجیے۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اس حکم خداوندی کی تعمیل ضروری تھی، اس پر عمل کرنا ضروری تھا، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جو معاشرہ کفر اور شرک کا خوگر ہو، ایسے معاشرے میں ایسے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا جو سینکڑوں سال سے پتھر کے بنے ہوئے اندھے بہرے بے جان بتوں کی پوجا کے متوالے تھے اور ان بتوں کی آن پر اپنی جان تک قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، ایسے لوگوں کو ایمان اسلام کی دعوت دینا بڑا مشکل کام تھا۔ یہ دعوت ان کے دلوں میں اتر جائے، ان کے ذہنوں میں اجالا کر دے، ان کی روح بن کر ان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے، یہ بڑا کٹھن کام تھا۔ تو جب یہ حکم اللہ کا ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، تو ہفتوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں ڈوبے رہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے۔ رات اور دن اسی غور و فکر میں بیت گئے
ہمارے حضور گھر میں گوشہ نشیں رہنے لگے، آپ خاموش رہنے لگے، ہمیشہ سوچتے رہتے تھے یہ کام کیسے کیا جائے۔ اس خاموشی اور گوشہ نشینی کے سبب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ حضور کہیں بیمار تو نہیں، آپ اتنا خاموش رہتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، لگتا ہے آپ بیمار ہیں۔ عیادت کرنے کے لیے جب آپ کی پھوپھیاں آپ کے پاس آئیں کہ بھتیجے کیا بات ہے، کیوں پریشان رہتے ہو، خاموش رہتے ہو، کچھ بولتے نہیں ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں اس سوچ میں کھویا رہتا ہوں کہ اپنے رب کے اس حکم کی تعمیل کیسے کروں۔ انہوں نے کہا آپ بے شک عبد المطلب کی ساری اولاد کو بلا کر یہ پیغام پہنچائیں۔ عبد المطلب کی جو اولاد ہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو بلا کر کے آپ یہ کام شروع کر دیں، ان کو اسلام کی دعوت دے دیں، لیکن عبد العزیٰ کو نہ بلائیں۔ عبد العزیٰ یہ ابو لہب کا نام تھا، یہ بھی آپ کا چچا ہے، تو نام ابو لہب یہ عبد العزیٰ تھا اس کا، تو پھوپھیوں نے کہا کہ عبد العزیٰ کو نہ بلائیں، ابو لہب کو، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ پھوپھیوں نے یہ مشورہ دیا تو دوسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب کی اولاد کو بلا بھیجا، سب کے گھر میں پیغام بھیج دیا، یہ خبر پہنچ گئی کہ محمد عربی نے سب کو اکٹھا کیا ہے، بلایا ہے۔ وہ سب آئے، ابو لہب بھی آ گیا، اور عبد مناف کی اولاد میں سے بھی چند لوگ پہنچ گئے، سب کی تعداد 45 کے قریب تھی۔ اب حضور کے پاس یہ 45 لوگ جو گھر کے خاندان کے رشتہ دار لوگ تھے اکٹھا ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مدعا بیان فرماتے، ابو لہب نے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ ان سب کو خبر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ دیتے ہیں، جو دین اپنے رب کے پاس سے لائے ہیں اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو ابو لہب نے گفتگو کا آغاز کر دیا، حضور کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آپ کے چچا ہیں اور چچا زاد بھائی ہیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے، لیکن یہ بات نہ بھولیے کہ آپ کی قوم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ سارے اہل عرب کا مقابلہ کر سکے۔ اگر آپ نے اسلام کی دعوت کھلے عام دے دی، سارے عرب آپ کے دشمن ہو جائیں گے، اور آپ کی قوم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ سارے اہل عرب کا مقابلہ کر سکے۔ مناسب تو یہ ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے، آپ کے قبیلے والے اور آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کو اس کام سے روک دیں، اسلام کی تبلیغ آپ کو نہ کرنے دیں۔ یہ ان کے لیے آسان ہے، اور قریش کے سارے خاندان آپ کے خلاف متحد ہو کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور عرب کے سارے لوگ ان کی تائید کریں، یہ بہت مشکل وقت ہوگا۔ اے میرے بھتیجے، کوئی آدمی ایسے فتنے و فساد کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس نہیں آیا جس فتنہ و فساد کا پیغام لے کر آپ آئے ہیں۔ دین اسلام کی تبلیغ کو وہ فتنہ فساد کہہ رہا ہے۔ ابو لہب کہتا رہا، بولتا رہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، سنتے رہے، اور اس مجلس میں کوئی گفتگو آپ نے نہ کی۔ اس طرح سے اس اجتماع سے کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ چند روز خاموشی سے گزر گئے، پھر جبریل امی آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ یہ حبیب، آپ دین حق کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں، اللہ آپ کا معاون اور مددگار ہوگا، اللہ مدد کرے گا آپ کی۔ اب دوسری بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے پاس بلا بھیجا۔
جب وہ سب جمع ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، عربی میں آپ نے خطبہ دیا، الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ۔ یہ لمبا خطبہ ہے، میں اس کا ترجمہ اردو میں کر دیتا ہوں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد طلب کرتا ہوں اور اس پر ایمان لایا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، جو یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر فرمایا، قافلے کا پیشرو اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ جو قافلے کا پیشرو ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، وہ اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ ہمارے حضور تو سچے تھے، صادق الامین ان کا لقب تھا، صادق اور امین۔ فرماتے ہیں کہ بفرض محال، میں تو جھوٹ کبھی نہیں بولتا، لیکن بفرض محال اگر میں دوسرے لوگوں سے جھوٹ بولوں تو خدا کی قسم میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، تم لوگ میرے گھر کے لوگ ہو، خاندان کے لوگ ہو، قبیلے کے لوگ ہو۔ بفرض محال اگر میں ساری دنیا کے ساتھ دھوکہ کروں تو تم سے میں دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اس کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، بالخصوص تمہاری طرف بھیجا ہے اور ساری انسانیت کی طرف بالعموم بھیجا ہے۔ بخدا تمہیں موت اس طرح آئے گی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے، قبروں سے زندہ یوں اٹھائے جاؤ گے جیسے تم خواب سے بیدار ہوتے ہو، اور جو عمل تم کرتے ہو ان کا تم سے محاسبہ ہوگا، حساب لیا جائے گا۔ تمہارے اچھے اعمال کی اچھی جزا ملے گی اور برے کاموں کی بری جزا تمہیں دی جائے گی۔ پھر ٹھکانہ یا تو ہمیشہ رہنے والی جنت ہے یا ہمیشہ رہنے والا جہنم ہے۔ خدا کی قسم اے عبد المطلب کے فرزندو، میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اس چیز سے بہتر اپنی قوم کے پاس لے کر آیا ہو جو میں لے کر آیا ہوں، جو میں اپنی قوم کے پاس، اپنے رب کے پاس سے لایا ہوں۔ کوئی شخص اس سے بہتر چیز لے کر نہیں آیا۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح اور کامیابی لے کر آیا ہوں، میری بات مانو، دنیا میں بھی کامیاب رہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب رہوگے۔ آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ دوسرے لوگوں نے تو ان ارشادات کا معقول جواب دیا، لیکن ابو لہب نے بڑی خست اور رذالت اور کمینہ پنی کا ثبوت دیا۔ وہ بولا، اے عبد المطلب کے فرزندو، یہی چیز ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی۔ تم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو اس کام سے روکو، اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ اس کے ہاتھوں کو پکڑیں۔ اگر اس طرح سے یہ تبلیغ کرتے رہے، اس وقت اگر تم اس کو ان کے حوالے کر دو گے تو تم ذلیل و رسوا ہوگے، اور اگر تم اس کا دفاع کرو گے، اس کو بچانے کی کوشش کرو گے، تو وہ لوگ تم کو تہہ تیگ کر دیں گے، تم کو قتل کر دیں گے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، وہ ابو لہب کی یہ بات سن کر ضبط نہ کر سکیں۔ انہوں نے فرمایا، اے بھائی، کیا تمہیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ تم اپنے بھتیجے محمد کو بے یار و مددگار چھوڑ دو؟ بخدا آج تک ہمیں اہل علم یہ بتاتے رہے ہیں کہ عبد المطلب کی نسل سے ایک نبی ظاہر ہوگا، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں۔ ابو لہب کہنے لگا، یہ ساری باتیں بے سر و پا ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب خوش فہمیاں ہیں، یہ عورتوں کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس نے کہا کہ جب قریش کے سارے خاندان تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور پورا جزیرہ عرب سارے کے سارے قبیلے ان کی مدد کر رہے ہوں گے، اس وقت ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔
یہ سب سننے کے بعد ہمارے حضور کے جو بڑے مہربان چچا تھے ابو طالب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا واللہ لنمنعنہ ما بقینا، خدا کی قسم جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم اپنے بھتیجے کی حفاظت کریں گے، ان کا دفاع کریں گے۔ ان پہلے دو اجتماعات میں، یہ دو اجتماع ہو گئے، ان دونوں اجتماعات میں صرف حضرت یہ عبد المطلب کا خاندان مدعو تھا، وہی لوگ شریک ہوئے۔ اب تیسرے اجتماع کا ہمارے حضور نے اہتمام فرمایا۔ صحیحین میں ہے، بخاری اور مسلم کی روایتوں میں، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے۔ صفا پہاڑی پر، اب تو صفا جو ہے حرم کے اندر بالکل آ گئی پہاڑی، وہ جہاں طواف ہوتا یہ صحیح ہوتی ہے صفا سے مروہ تک، صفا پہاڑی پر آپ کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے آپ نے پکارا یا بنی فار یا بنی عدی، جتنے قریش کے قبیلے تھے ان کا نام لے لے کر آپ نے سب کو پکارا، سب جمع ہو گئے۔ اور جو خود نہ آ سکا اس نے کوئی آدمی بھیج دیا جو بات سن کر اسے بتائے کہ آخر محمد عربی نے کس لیے سب کو اکٹھا کیا، بلایا ہے۔ جب سب قریش کے سارے قبیلے اکٹھا ہو گئے، اب صرف عبد المطلب کی اولاد نہیں تھی، جب سب اکٹھا ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس وادی میں، پہاڑ کے اس طرف اس وادی میں سواروں کا دستہ ہے، سب گھوڑ سوار ہیں، جو تم پر شب خون مارنا چاہتا ہے، تم پر اچانک حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے، میری تصدیق کرو گے؟ سب نے جواب دیا ضرور مانیں گے، کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تمہیں عذاب شدید، سخت عذاب کے آنے سے پہلے متنبع کر رہا ہوں کہ کفر سے اور شرک سے باز آ جاؤ اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، بتوں کی پوجا ترک کر دو، ورنہ تم برباد کر دیے جاؤ گے، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، گستاخ ابو لہب انگلی سے اشارہ کر کے کہنے لگا تبًا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تمہارے لیے سارا دن خرابی ہو، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا؟ اس نے یہ بات کہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب تو نہ دیا، مگر آپ کا رب بڑا غیرت مند ہے، بڑا غیرت والا ہے، اس کے حبیب کو کوئی کچھ کہے اور وہ خاموش رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور خاموش رہے، لیکن اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیتے ہوئے پوری سورت نازل فرمائی، جس کی پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، جن کی ایک انگلی سے اس نے میرے محبوب کی طرف گستاخانہ اشارہ کیا ہے، اور وہ خود تباہ و برباد ہو جائے۔ پوری صورت اللہ نے نازل فرما دی۔ میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی، یا معاشرہ قریش، اے جماعت قریش، اشتروا انفسکم، اپنی جانوں کو خرید لو، یعنی اللہ کی اطاعت کے ذریعے اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اگر تم شرک سے باز نہ آئے، کفر سے باز نہ آئے،
کفر پر اڑے رہے تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، اپنی جانوں کو خرید لو، اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ پھر آپ نے خصوصیت سے اپنے چچا کو مخاطب فرمایا، یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے عباس بن عبد المطلب، اپنی جان کو خرید لو، اللہ کی اطاعت کر کے جہنم سے بچا لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ پھر آپ نے اپنی پھوپھی سے کہا، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، میں اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آؤں گا، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے۔ پھر اپنی بیٹی سے خطاب کرتے ہیں، یا فاطمۃ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی ما اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ بنت محمد، میرے پاس یہ مال و دولت ہے، جو چاہ مانگ لے، جتنا مال چاہ تم مجھ سے مانگ لے، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ بخاری میں یہ حدیث ہے، اس میں یہ بھی حدیث ہے، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا، عمل کر، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اعمال صالحہ کی ترغیب کے لیے حضور اقدس نے ارشاد فرمایا تھا۔ بہرحال حضرت صفیہ تو ایمان لے آئی تھیں، حضرت فاطمہ زہرا بھی اسلام لا چکی تھیں، خاندان کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، تو ان سے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، اگر تم اس کفر پر اڑے رہے، شرک پر قائم رہے، تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے، فضل ایما ہی پہ موقوف ہے، فضل نسب بھی بو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا۔ چچا ہے، خاندان کے لوگ ہیں، چچا ہیں، چچا کے لڑکے ہیں، حضور فرماتے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ اور ایک جمعے کو ہم نے سورہ تحریم کی کچھ آیتوں کی تفسیر سنائی تھی، جس میں 2 قابل رشک عورتیں تھیں، 2 قابل عبرت عورتیں تھیں، حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی علیہ السلام، دونوں پیغمبروں کی بیویوں کا ذکر کیا تھا کہ پیغمبر کی بیوی ہونا ان کے کام نہیں آیا، کیونکہ قرآن کریم میں فخانتاہما، ان بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی تھی۔ یہ خیانت کیا تھی؟ اس موقع پہ ہم نے بیان کیا تھا آپ سے کہ یہ خیانت سے مراد بدکاری نہیں تھی، کسی نبی کی بیوی بدکاری نہیں کرتی ہے۔ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور پاک صاف عورتیں پاک صاف مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور پاک صاف مرد پاک صاف عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ اس میں عام ضابطہ بتلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں میں طبعی طور پر جوڑ رکھا ہے، گندی اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کی طرف، اور گندے بدکار مرد گندی بدکار عورتوں کی طرف رغبت کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح پاک صاف عورتوں کی نیت پاک صاف مردوں کی طرف ہوتی ہے، اور پاک صاف مردوں کی رغبت پاک صاف عورتوں کی طرف ہوا کرتی ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی رغبت کے مطابق اپنا جوڑ تلاش کرتا ہے، اور قدرتاً اس کو وہی مل جاتا ہے۔ اس عام عادت کلیہ اور ضابطہ سے واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو دنیا میں پاکی اور صفائی ظاہری و باطنی میں مثالی شخصیت ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بیویاں بھی ان کے مناسب عطا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول پاک کی تمام بیویاں جو ہمارے حضور کے سردار ہیں، ان کی تمام بیویاں بھی پاک تھیں، صاف تھیں، اور اخلاق کی برتری میں سب اعلیٰ تھیں۔ صدیقہ عائشہ صدیقہ ان میں سب سے ممتاز ہیں۔
ان کے بارے میں شک و شبہ وہی کر سکتا ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو۔ اور حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کے بارے میں جو قرآن کریم میں ان کا کافر ہونا مذکور ہے، تو ان کے متعلق بھی یہ ثابت ہے کہ کافر ہونے کے باوجود فسق و فجور میں مبتلا نہیں تھیں، کبھی بدکاری انہوں نے نہیں کی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ما بغت امرات و نبی قطو، کسی نبی کی عورت نے کبھی زنا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کسی نبی کی بیوی کافر ہو جائے تو یہ ممکن ہے، لیکن بدکار ہو، فاحشہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال نبی کی بیوی ہونا کام نہیں آتا ہے، پیغمبر اعظم کا چچا ہونا کام نہیں آتا ہے، چچا کی اولاد ہونا کام نہیں آتا ہے، جب تک اللہ اور رسول پر ایمان نہیں ہے۔ لیکن آپ نے حضرت صفیہ سے بھی کہا کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، عمل کر۔ حضرت فاطمہ سے کہا اے فاطمہ عمل کر، یہ نہ سوچ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، عمل کر، عمل کر، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، میرے پاس مال ہے، مال لے لے، لیکن میں اللہ کے ہاں کام نہیں آؤں گا۔ یہ اعمال صالحہ کی ترغیب کے لیے فرمایا تھا، تاکہ نسبت پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ نہ دیں کہ ہم پیغمبر کی بیٹی، ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابا تو ہم کو بخشوا لیں گے۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کسی پیر سے مرید ہو جاتے ہیں، بس سوچ لیتے ہیں اب تو غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو گئے، غوث پاک ہم کو بخشوا لیں گے، پیر صاحب جو ہے ہماری بخشش کرا دیں گے، ہم کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی انداز آپ ان سے اسی انداز سے خطاب کریں، اے لوگو یہ نہ سوچو کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، آپ عمل کرو، عمل کرو، اس نسبت پہ بھروسہ کر کے عمل کو ترک نہ کرو۔ حضرت فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ نساء اہل جنہ، لیکن حضور فرماتے ہیں اے فاطمہ عمل کر، یہ نہ سوچ میں نبی کی بیٹی ہوں۔ تو بھائیو یہ نہ سوچو کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، یہ نہ سوچو کہ ہم خواجہ صاحب کے مرید ہیں اس لیے عمل چھوڑ دو، عمل کرو، عمل کرو۔ اجمیر جاتے ہیں، کون روکتا ہے اس سے؟ لیکن آپ بتائیے کہ کیا قیامت میں آپ سے یہ سوال ہوگا کہ اجمیر کتنی بار گئے تھے، بہرائش کتنی بار گئے تھے، کہ آپ سے یہ سوال کیا جائے گا؟ مزار پہ کتنی چادریں چڑھائی تھیں کہ آپ سے یہ سوال کیا جائے گا؟ کتنی دیگیں چڑھائی تھیں کہ آپ سے سوال کیا جائے گا؟ آپ سے سوال کیا ہوگا؟ نمازیں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھیں، تمہاری نمازیں مکمل تھی کہ نہیں تھیں، نمازوں میں کوئی کمی تو تم نے نہیں کی تھی، تم نے روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے، اگر تم صاحب نصاب تھے تو تم نے زکوٰۃ دی تھی کہ نہیں دی تھی، اگر تم صاحب استطاعت تھے تو تم نے حج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تمہارے ذمے جو حقوق تھے وہ حقوق تم نے ادا کیے تھے کہ ادا نہیں کیے تھے، اگر تم اولاد تھے تو اپنے ماں باپ کے حقوق تم نے ادا کیے تھے، ان کی خدمت تم نے کی تھی کہ نہیں کی تھی، تم اگر باپ تھے یا ماں تھے تو اپنی اولاد کے حقوق تم نے ادا کیے تھے، ان میں تم نے ناانصافی تو نہیں کی تھی، اور ان کو تم نے اچھی تربیت دی تھی کہ نہیں دی تھی، ان پر تم نے شفقت کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ان سے تم نے پیار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اس طرح سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو بھائیو جن کاموں کا سوال آپ سے ہونا ہے ان کا خیال کریں، جس کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں ہوگا آپ اس کے پیچھے کیوں دوڑتے ہیں؟ آپ کو خود اپنا انتظام کرنا ہوگا، قبر میں کوئی آپ کے نہیں آئے گا، اللہ کے ہاں سوال ہوگا کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا، قبر کے اندھیرے کو آپ کو خود دور کرنا ہوگا، قبر میں عیش و آرام کے لیے آپ کو خود انتظام کرنا ہوگا، آپ کی قبر کشادہ کر دی جائے، جنتی لباس پہنا دیا جائے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، جنت آپ کی قبر رحمت و نور کی بارش ہو، یہ سارا انتظام اور اس کی تدبیر آپ کو خود کرنی ہوگی۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو خود جواب دینا ہوگا، کوئی آپ کی طرف سے جواب دینے کے لیے نہیں آئے گا، آپ کو خود جواب دینا ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو جواب دینے کے لیے تیار کریں، اللہ کے عذاب سے آپ کو اپنے آپ کو آپ خود بچائیں، آپ کسی اور کے سہارے نہ رہیں، غرض نسبتوں پر بھروسہ کر کے آپ عمل ترک نہ کریں، آپ خود اپنے آپ کو عذاب قبر سے، عذاب حشر سے اور عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔